دیکھیں یا نہ دیکھیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، لیکن میں جو لے کر آیا ہوں خدا را یہ مجھ سے لے لیجیے گا۔ میں جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے صحیح۔ یہ جو میرے سامنے چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے آگے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں صرف بیان کرنے بھی نہیں آیا، قوم کے نوجوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں، کیونکہ میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اور میں فنی مولوی نہیں ہوں، یہاں بیٹھ کے میں نے آپ لوگوں کو لطیفے نہیں سنانے، یہاں بیٹھ کے میں نے آپ کو آگے پیچھے ڈوڑے ڈپے سنوں کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور نہ ہی آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ حضور والا دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ حضور والا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، خصوصاً جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میرے قیمتی جملوں کی قدر کیجئے گا۔ حضور والا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کی کہ سبحان اللہ بولو ہاتھ لے رہا ہو، ہمارے خطبہ کافی خطبہ ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کروں گا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ جوانوں وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اور اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے۔ حضور والا وہ نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، سونے نبی روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سونے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، جوانوں خدا را میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک بار رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لو۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے آنے جانے کا حق ادا ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور سنیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، عثمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ۔ جبریل عرض کر رہا یا رسول اللہ، سنیا اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا صحیح، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے میں رب کو حیا آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سونیا، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے میں رب کو
سارے بولو نا میں رب کو. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ چٹی داڑھی والا جہنم کی آگ سے بچ گیا. حضور آپ رو کیوں رہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو, ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آج کی ساری محفل ایک طرف, آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف, میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا. ہائے اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے, میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی. اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے سائیں. سوچ رہا ہوں بوڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی. آئے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. قبلہ سین چٹی داڑھی تھی گئی قبر دلتا تھی گئین جسم میں او طاقت نہیں رہی زبان چو زاکا نہیں رہا ہاتھ ہیں کم دن کن ہیں سنیندہ کچھ نہیں اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ. لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. اے نوجوان جی میں شالا لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی, اگر گناہ دے دوران, اگر زنا کرن دے دوران, اللہ دی نافرمانی دے دوران, والدین کو ڈوک دیمن دے دوران, والدین کو روامن دے دوران اگر موت دا فرشتہ آوی گیا سوچتا ہا قبر وچ تیرا کیا برسیا, کیڑا منہ لے کے ویسے قبر دے وچ ایک لمحے واسطے سوچتا ہا اگر گناہ کریں دے دوران مر بھی گیوں موت دا فرشتہ آ بھی گیا قبر اچ کیڑا منہ کھن کے ویسے اور یہ کالی شکل کھن کے ویسے ایک کالی شکل لے کے گناہ میں ڈبی ہوئی شکل لے کے مدینے والے کو دکھین دے تو کوئی شرم ناس تے کو حیا ناسی. اگر مرن تو بعد قبر دے وچ قیامت دی مدینے والے نے پوچھ بھی کیتا اونا دان دی رات روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے, قیام وچ روندا رہا رکوع وچ روندا رہا سجدے وچ روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. یہ سبحان اللہ بولنے کا وقت نہیں ہے. کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا. کڑیل نوجوان علی اکبر دی پرواہ بھی نہیں کی تھی, علی اصغر قربان کر چھوڑیا, آنو محمد لٹا دیتے, قاسم دا شباب لٹ گیا. ہائے 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین, انہیں 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی کہندے پیچھے تیرے پیچھے. اپنا تن من دھن اپنے جھگیاں تمبو کناتا سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا کہندے پیچھے تیرے پیچھے. او بے وفا دیکھ تا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں سارے نال کیا کیتا, کیا
سے مرے تو بعد اونٹی دا جواب بھی تیار کریں دا پیا ہے یا کوئی نہ اے پڑھ پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اج تے رب بھی نہیں کیتا راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا اللہ اکبر آج ہماری آنکھوں میں حیا کوئی نہیں اے نوجوان میں سید ماں دا پترا سید باپ دا پترا میں تیرے آگے جھولی پھیلا کے ایک چھوٹی جی خیرات منگنا چاہنا میں آخنا ہے چنا ہے نوجوان موت منظور کری لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ لاوی چھوٹی جی خیرات تا جھولی پا چاہ موت منظور کری کوئی گل نہیں زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ لاوی کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ لاوے اوے شرم کر تو سونے مصطفیٰ دا غلام ہی سبحان اللہ تیری آنکھیں جو حیا دا ہونا ضروری ہے تیری آنکھیں جو غیرت دا ہونا ضروری ہے اگر تیری آنکھیں جو حیا کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا مسلمان تا رہی دور دیگا کتھے مر گئی غیرت کتھے چلا گئی غیرت مند نوجوان کیا کو آکھا غیرت مند مسلمان جیڑا دلہا کنجرے نے سامنے بہ کے پوری رات مجرے دیکھے میں کو دساؤ انہاں کلمہ نال کوئی تعلق ہے اے وہ سویرے کلمہ سنا سکتا ہے جیڑا دلہا جیڑا گھوڑ پوری رات کنجرے نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے دساؤ وہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہے وہ کی میں آکھا میں حلالی جیڑا دلہا کنجرے سامنے بہ کے مجرے دیکھے دے ساؤ او کلمہ آندی ہیں وہ سویرے مولوی صاحب کو کلمہ سنا سکتے ہیں جے کو کلمہ نہیں آندیاں دے ساؤ او کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہے نہیں میں کو دے ساؤ ان دا جسم پاک تھی سکتے تے جینا مٹھو جسم بھی پاک کوئی نہیں او دی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی ہے اے جی اولاد ڈنگ سر تا پڑ سکتی ہے اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بے حیائی تے پھیلا سکتی ہے اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈی تے بن سکتی ہے مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے آپ خاموش ہو کہ میری بات سنیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خاموش ہو کہ میری گفتگو کوئی جگہ ایسی ہوتی سبحان اللہ نہیں بولا جاتا وہاں پر بھی آپ لوگوں نے ضرور کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑانی ہوتی ہے میں کو دساؤ اے ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کریں دیں اے اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ نہیں گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی کریں دا دکھائے تا سامنے ونجائے اے حلالی ماں دا حلالی پتری ہوئی اللہ ہن اے نوجوان ہن تو بھی ذرا شرم کر غیرت دی گولی کھا غیرت دی گولی اے غیرت دی گولی تے کو میڈیکل سٹور تو کہنا مل سی اے غیرت دی گولی تے کو میڈیکل سٹور تو کہنا مل سی جنرل سٹور تو کہنا مل سی کریانہ سٹور تو کہنا مل سی اے چدن بھی ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی مل سی تے جنہ مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے میں کو دساؤں ان بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے اے ڈگریاں حاصل کرن نال غیرت نہیں مل دی ABC پڑھن نال غیرت نہیں مل دی اے پینٹ کوٹ پاون نال غیرت نہیں مل دی تعلیم حاصل کرن نال بھی غیرت نہیں مل دی قبلہ اے اگر ڈگریاں حاصل کرن نال غیرت ملے ہا تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے بے حیائی عروج تے نہ ہوئے اے غیرت اگر
انگریزی کتاباں پڑھنا مل رہا تو اج انگریز کتا اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دے سبق نہ لکھے. اے غیرت اے بہت بڑا سرمایہ ہے. تواڈے وچوں قیامت والے دن سب تو پہلے جنت او ویسی جنی آنکھ چ حیا ہو سی, جنی اندر دی غیرت زندہ ہو سی. اے تے ڈگریاں حاصل کیتیاں تیری غیرت نہ جاگی, تے انگریزی کتاباں نے مطالعے کیتے تیری غیرت نہ جاگی, تے اپنے آپ کو پڑھیا تیری غیرت نہ جاگی, تے دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی, تے زمانے پڑھے تیری غیرت نہ جاگی, تے جمل جہان پڑھیا تیری غیرت نہ جاگی. ہن سید دی من ایک واری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ, تو دین کو پڑھ کے دیکھ تے صحیح, سونے نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھ تے صحیح, اور میرے بابے مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھ تے صحیح, اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی, تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی. تیری ستی غیرت تے کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی وجن میں کو سید بھی نہ زندگی دے وچ کدے فرصت ملی تا, زندگی دے وچ اگر فرصت مل لیتا میرے بابے مولا حسین دی زندگی ایک باری ضرور پڑھیں, میرے بابے مولا علی دی زندگی ایک باری ضرور پڑھیں. سارے سرائکے دی مثال ہے زندگی فرصت کتھوں مل دی ہے سے, کتھوں مل دی ہے سے. سارے کول دا زہر کھاون دا ٹائم کہنی, ایک سرائکے دی چھوٹی جی مثال دی, سارے کول دا زہر کھاون دا ٹائم کہنی, فرصت کتھوں آ گئی. اللہ اکبر. اے نوجوان ہن دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے, پڑھنا سوکھا ہے, یہ تو عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے. جتنا پڑھنا سوکھا ہے نا, یہ تو عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے. وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, رہے تو امت کا درد لے کے, اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے, اور امت کے نوجوانوں نے دیا ہی کیا ہے. جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا. تم لوگوں نے کیا دیا ہے نبی کو, بتاؤ تو صحیح جوانوں. میں تم سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے تھے. بتاؤ تو صحیح ایمان والو, یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے. بیوہ عورتیں, مظلوم عورتیں رو رو کے کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی. اللہ, نبی کس کے انتظار میں تھے؟ رسول کس کے انتظار میں تھے؟ میرے نبی کے انتظار میں تھے. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں, اب تو رسول بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والو, تمہیں مبارکباد نہ دوں تو اور کیا دوں؟ قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی, ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی, ہم نے تو کوئی جناب اللہ دعا نہیں کی, ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا. بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو, تو عام بن کر نہیں آ رہا, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. جوانو, کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ, کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون, کہاں چلا گیا ہمارا وہ عشق محمدی. وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, رہے تو امت کا درد لے کے, اور قوم کے نوجوانوں نے دیا ہی کیا؟ جب بھی دکھایا اسی مدینے والے کا دل دکھایا. تم لوگوں نے جوانوں جب بھی دکھایا مدینے والے کا دل دکھایا, جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا. جوانو, اب میں کہتا ہوں یہ کان چاہے بند کر دو, یہ والے کان بند کر دو, ایک بار غیرت کے کان کھولو, دل کے کان کھولو. میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے غیرت کے کانوں میں کچھ ڈالنا چاہتا ہوں, دل کے کانوں میں کچھ ڈالنا چاہتا ہوں. آج جگہ جگہ پر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے, اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے. میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں. جوانو, تمہارے جیتے جی کوئی کتا
میرے مصطفیٰ کو پھونکتا رہے اور تم خاموش رہو، بتاؤ تو صحیح مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے، یہ کالی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ نبی کی ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تم لوگ خاموش رہے۔ اللہ اکبر، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ آج کے بعد کوئی کتا مدینے کی طرف دیکھ کے مت بھونکے، تمہارے جیتے جی۔ اگر تمہاری غیرت زندہ ہے تو بابا خادم حسین رضوی نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ بابا خادم حسین رضوی نے کہا تھا، بیٹے ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ او جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ او وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اللہ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جہاں جس ملک میں نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کی جاتی، ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس ملک کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور والا، یہ 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، بچے بچے کی زبان پر تھا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا تجھے تھکے دا کوئی نہیں بیٹھے سے؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے صحیح، میری قوم کے بچے بچے کی زبان پر تھا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ ایمان والو، جب 14 صدیاں بعد حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام نے 14 صدیاں بعد جب کہا ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ تو صحیح مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ صحیح کریم آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے تو جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن ماں باپ کی اللہ اکبر توہین بھی کرے گا، ماں باپ کو بھی عزت بھی کرے گا، بتاؤ تو صحیح مدینے والے کا دل نہیں دکھے گا؟ صحیح اللہ اکبر۔ جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں تم سے جاتے جاتے تمہاری گلی سے گزرتے گزرتے واپسی کی طرف رخصت ہوتے ہوتے میں تم سے چھوٹی سی خیرات مانگتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا معمول ہے میں یہ چھوٹی سی خیرات ہر کسی سے مانگتا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی خیرات مانگوں تو آپ لوگ مجھے دیں گے نا؟ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، صحیح، وہ خیرات مال کی نہیں ہے، وہ خیرات دولت کی نہیں ہے، وہ خیرات رزق کی بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ جوانوں میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میرا رب تمہیں معاف کر دے، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ سب کچھ کرنا مگر یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ میرے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ اللہ فرمایا سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر 2 باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں چلے گا، 2 باتوں پر کبھی صلح نہیں کرے گا۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ جوانوں بس ان 2 گناہوں سے توبہ کرنے کی خیرات مانگتا ہوں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یہ جو 4 انچ کی پیشانی نہیں ہے، یہ 4 انچ کی پیشانی،
یہ 4 انچ کی پیشانی میں رب کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکا. یہ 4 انچ کا ماتھا ہے نا، 4 انچ کا ماتھا. اللہ میں رب کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکا. اللہ اکبر. اللہ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے سب کچھ کرنا میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. اللہ جوانوں میں یہ سید حق جو نے لاج رکھی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، بس جاتے جاتے چھوٹی سی خیرات میری جھولی میں ڈال دو، میرے دامن میں ڈال دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا. وہ خیرات یہی ہے کہ کبھی بھول کر کے بھی زندگی میں، کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا جوانوں. کیونکہ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو نا، جس گھر میں تنہائیوں میں بیٹھ کے بوڑھا باپ روتا ہو، بوڑھی ماں روتی ہو، قسم خدا کی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو رونا آ جاتا ہے، تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ اللہ کس کس کا رونا رویا جائے حضور والا. آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے، سفید داڑھی چٹی داڑھی زمین پہ گھسیٹ کر کہتا ہے پیر صاحب کوئی دعا دو، کوئی تعویذ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے. اولاد دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، ہائے اولاد نے جینا حرام کر دیا. پیر جی 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے، ابا تجھے بخار آیا تھا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، ابا تیرے پاس خرچ ہے یا نہیں ہے. پیر صاحب کوئی تعویذ دو کہ میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے. میں پوری رات سوچتا رہتا ہوں، ساری رات یہی سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. میں نے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے آج میرے ساتھ کیا کیا. کبھی نہیں پوچھا ابا کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ سنیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گل چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نانے گیڑا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. آج بیٹا دبئی میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے نہیں کرتا، تو بڑے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. خدا را میرے بھائیو، آج بڑے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، بڑے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. خدا را جوانو، اور کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت رلاؤ، اپنے بڑھے باپ کو اتنا مت ستاؤ، مت رلاؤ. اگر وہ دعاؤں کے دوران، سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران اگر تمہارا بڑھا باپ تمہارا نام لے کر رو پڑکنا، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے. آئیو جی میں کو آن روایا ہے، ای میں مانگوں پل پل روزے. اللہ اکبر. کسی نے کس طرح کا غم نکالا، اللہ اس کے سینے پر دکھوں کا بوجھ تھا، غموں کا بوجھ تھا، کس طرح اس نے قبلہ غم نکالا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، جی میں کو آن روایا ہے، ای میں مانگوں پل پل روزے. ایک واری رو کے تھک پوسیں، ول دل ڈکسیا ول روسیں، انہاں ڈکھڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لاکندیاں کو گل روسے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل روسے. اللہ اکبر. کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے.
تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ دو لوگوں کے آنسوں سے ڈرنا جوانوں، نمبر ایک بوڑھے باپ کے آنسوں سے ڈرنا، نمبر دو غریب اور مظلوم کے آنسوں سے بھی ڈرنا۔ اللہ غریب اور مظلوم کے آنسوں سے ڈرنا، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا، ہاں ان آنسوں سے ڈرنا۔ حضور والا ڈرنا تو جہاں رہ گیا، آئے ہم نے تو جب بھی دکھایا غریب کا دل دکھایا، ہم نے تو جب بھی توڑا بیچارے غریب کا دل توڑا، ہم نے تو جب بھی جھگی کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی۔ ہائے میں قربان جاؤں آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو خدا را کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تیری نمائش کی وجہ سے، تیری دولت کی وجہ سے غریب مظلوم سر اٹھائے اور اللہ سے شکایت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ دنیا روتی رہی، دنیا چیختی رہی، چلاتی رہی، بیچاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ ہماری جیب میں بابا قائد اعظم تھا۔ کسی کے رونے پر ہمیں رحم نہ آیا، کسی کی چیخ و پکار پر ہمیں رحم نہ آیا، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نہیں تھا، ہمارے پاس یہ تھا۔ اے روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا، میں کو لوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا، میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ کی دس، اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لیندے لیبل جرم دی بندوق تے، اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ بس سید کا وہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے، کون سی شکل لے کر جاؤ گے۔ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی۔ آخری بات، میرا آواز ختم ہوا، جوانوں جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا۔ تُسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ اچھا اتلے سٹیج لے کچھ زیادہ ہی تھکے بیٹھے، ظاہر مسیح تو بیٹھے ہوئے تھکاوٹ تو ہونی ہے صحیح۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ ذرا، سارے تھکے بیٹھے۔ چلو میرا آواز ختم تھیا، میرا بیان بھی ختم تھیا، تو صحیح منو اپنے اپنے تھکاوٹا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں آخر اے چاہنا آخری بات وہی بابا خادم حسین رضوی والی، آخری بات ختم ہوا۔ حضور بابا خادم حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا جوانوں جب بھی مرنا، ہر کسی نے مر جانا ہے حضور والا، آج سے 100 سال بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا اور نہ ہی تو ہمارے بچے ہوں گے، صحیح کوئی بھی نہیں ہوگا، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہماری سرخیاں مٹ جائیں گی، اور جب ہے ہی مرنا تو پھر مزہ نہیں ہے، جب بھی مرو عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ یاد رکھنا موت کے وقت اگر عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں نہ ہوا
بات وہی، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے، کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب پیسے تو ابھی ختم نہیں ہوئے، پیسوں کی بارش تو برس رہی، لیکن میں بیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں تمہاری زندگی میں واحد مولوی ہوں کہ پیسوں کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو جوان ہمارے میرے سامنے کھڑے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو نمازی بنا دے، ان کو دین کی پہچان نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا۔